اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 159، لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے فرقوا تفرقہ ڈالا، دینہم اپنے دین میں، وکانوا اور ہو گئے، شیعاً کئی گروہ، لستا نہیں ہے آپ کا، منہم ان سے، فی شیئن کوئی علاقہ یعنی کوئی تعلق، انما صرف، امرہم ان کا معاملہ، اللہ اللہ ہی کے حوالے، ثم پھر، ینبئہم وہ بتائے گا انہیں، بما جو، کانوا یفعلون وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ جل مجدہ نے اس سے پچھلی آیت کے اندر کفار و مشرکین کو ایمان لانے کی ایک بار پھر دعوت پیش کی، اور اللہ پاک نے کافروں اور مشرکوں سے اور بے دین لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اب تمہارے ایمان لانے کی کیا وجہ ہے؟ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، یا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہو، قیامت کی نشانی کا انتظار کر رہے ہو؟ فرما دیا گیا کہ تم ایمان اگر ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھنے کے بعد اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان بیکار ہوگا، رائے گاں جائے گا، تمہارے ایمان کا تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے تفرقوں سے نکلنے کا حکم دیا کہ دین اسلام کے اندر آ جاؤ، فرقوں سے ہٹ جاؤ، فرقہ بندیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اگر تم فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم راہ ہدایت سے دور چلے جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے دین اسلام سے کٹ جاؤ گے، دین اسلام سے نکل جاؤ گے، فرقوں سے نکل جاؤ، فرقوں سے نکلو گے تو اسلام کے اندر آ جاؤ گے۔ اب یہاں آیت مبارکہ دیکھیے گا، اس کے بعد اس کی مزید تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی علاقہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جو لوگ گروہوں میں بٹ گئے، دھڑے بندیوں کا شکار ہو گئے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خود بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی۔ آیت مبارکہ کے اگر پہلے جملے پر آپ ذرا غور فرمائیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے بنائے، جو فرقوں میں بٹ گئے، اپنے دین میں تفرقہ ڈالا جن لوگوں نے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ انہوں نے فرقے بنائے، انہوں نے گروہ بنائے، وہ کئی دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے، کئی طبقوں کے اندر وہ بٹ گئے، تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، مشرکوں نے کئی گروہ بنائے۔ مثلا بعضوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بعضوں نے ستاروں کی پوجا کی، ستاروں کی پرستش کی، ستاروں کو خدا مانا، اور بعضوں نے بتوں کو خدا مانا، بتوں کی پرستش کی، تو اس سے مراد مشرکین ہیں۔ اگر آیت مبارکہ سے مراد لیا جائے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت دھڑے اور گروہ موجود ہیں، اگر اس آیت مبارکہ کا مصداق مسلمانوں کے اندر موجود فرقہ واریت کو بنایا جائے
تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں اور انتہائی فکر مند بھی رہتے ہیں کہ ہم کسی گروہ سے نہیں ہونا چاہتے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اگر فرقوں کے اندر چلے جائیں گے تو ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ جائیں گے، کیونکہ آیت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی، لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرقہ واریت ایک انتہائی بری چیز ہے، ایک انتہائی گھنونا عمل ہے۔ فرقہ واریت اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے، اسلام وحدت کا درس دیتا ہے، اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ اب اس مخمصے سے اور اس الجھن سے ہم کیسے نکلیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے ہیں ان فرقوں کو کیسے ختم کیا جائے، یا ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پہ ہے، کون سا فرقہ نجات یافتہ ہے، نجات دہندہ ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر 3950 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پر متحد نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور اس فرمان کے اوپر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے۔ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، بے شک میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، جب تم اختلاف دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو سواد اعظم کے ساتھ جڑو، سب سے بڑی جماعت کے ساتھ جڑو، سب سے بڑی جماعت کو پکڑ لو، سب سے بڑی جماعت میں اپنے آپ کو رکھو، کیونکہ جو سب سے بڑی جماعت ہوگی وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی جماعت جو ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، کثیر لوگ، تعداد کے اندر کثیر لوگ گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک باطل نظریہ ہو، ایک غلط نظریہ ہو، ایک گمراہ نظریہ ہو اور میری پوری کی پوری امت، یعنی امت کے کثیر لوگ وہ گمراہی پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو میری امت اور گمراہی پر اکٹھی ہو جائے، کسی باطل نظریے کے اوپر اکٹھی ہو جائے، باطل نظریے کے اوپر امت کی کثیر تعداد نہیں ہوگی۔ تو جس طرف کثیر تعداد ہے، جس طرف زیادہ لوگ ہیں، جس طرف لوگوں کی کثرت ہے، اس طرف اپنے آپ کو رکھو، اس عقیدے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھو۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے مختلف فرقوں کے بارے میں ایک بڑی واضح حدیث پاک ارشاد فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹے گی۔ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، واحدۃ فی الجنۃ، حضور نے فرمایا صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وثنتان وسبعون فی النار، اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجماعہ، وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر 3992 ہے۔ جو حدیث پاک میں نے اس سے پہلے پیش کی ہے، اس حدیث پاک کے مطابق جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی، جب تم اختلاف دیکھو
تو سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہو۔ اب اس اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے، اس اختلاف سے مراد کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، ہدایت اور گمراہی کا اختلاف ہے، اس سے مراد فروعی اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کا جو فروعی اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے۔ کنز الاموال کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 28,682 ہے۔ امت کے اندر جو فروعی اختلاف ہے، فروعی اختلاف مثلا کسی سنت میں اختلاف کا ہو جانا، کسی مستحب عمل میں اختلاف کا ہو جانا، جتنے بھی فروعی اختلافات ہیں وہ اختلافات باعث رحمت ہیں۔ وہ اختلافات عبادات کے طریقوں میں ہو سکتے ہیں، عقائد میں اختلاف یہ اصولی اختلاف ہے۔ تو جو اصولی اختلاف ہے وہ جب ہو جائے تو تم کس سمت رہو، تم کس جانب رہو، تم اس جانب رہو جو جانب کثیر تعداد کی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر یہ بات پوری طرح سے واضح کر دی گئی ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا، گروہوں میں بٹ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا پھر اسلام سے تعلق کیا باقی رہ جائے گا، اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا قرآن مجید سے کیا تعلق رہ جائے گا، اور جس کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اللہ رب العالمین سے کیا تعلق باقی رہ جائے گا۔ تو جو لوگ فرقوں میں بٹتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 159 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام آیت 160 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔